بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بالاحسان و ایمان الى یوم الدین وبعد۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر یہ رحمت کی ایک صورت ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اپنے پیغامات میں آسمانوں سے نازل ہونے والی وحی میں ہمیں وہ تمام چیزیں بتا دی جو ہماری ہدایت اور کامیابی سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کو امتحان کہا، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیکن اللہ نے اس زندگی کو امتحان آزمائش کہنے کے باوجود اس امتحان اور آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں بھی بہت زیادہ کر دی۔ آسانیاں اس طرح سے کی کہ ہمیں راہ دکھا دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مشن دے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ٹارگٹ آپ نے حاصل کرنا ہے، یہ ہدف ہے، اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کچھ معلوم نہیں۔ ایسا امتحان تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان دیا اور بتا دیا کہ آپ اس امتحان میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، پھر اس کامیابی کے حصول کو بھی آسان بنا دیا، اس طرح کہ نیکی کرنے کو آسان بنایا، نیکی پر اجر و ثواب کو زیادہ رکھا، گناہ کرنا، گناہ کا ہو جانا، اس پر گناہ کے لکھے جانے کو نیکی کی نسبت کم رکھا، پھر اس کی معافی کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا جو اللہ کی ایک الگ سے رحمت ہے۔ تو یہ ساری اس مالک کی رحمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس کرتے رہنا چاہیے۔ احساس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر زیادہ ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور احساس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی رحمتوں کا احساس ہوگا۔ ایک بہت بڑی رحمت اور ایک بہت بڑی نعمت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہم کامیابی کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے اللہ کا ذکر اس کو لازم پکڑ لیں، اللہ کے ذکر کو اختیار کریں۔ سورۃ الجمعہ کی آخری آیات کی تلاوت ہم نے سنی نماز میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جمعہ کے متعلق کچھ ارشادات ہمارے لیے نازل کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے تو تم جلدی کرو، کس چیز کی طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کا ذکر اس کے لیے جلدی کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت، تجارت، دکانداری سب چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ آدمی جمعے کے لیے جب جاتا ہے خطبہ سنتا ہے تو ویسے ہی اس کے لیے کچھ بھی زبان سے بولنا مشروع نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خطبہ انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ سنے۔ عام دنیاوی کوئی بات چیت کرنا اس کے خطبے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، بلکہ نافرمانی ہے۔ یہاں تک کہ کسی بات کرتے ہوئے کو منع کرنا اس سے بھی روک دیا گیا کہ اس نے اپنا جمعہ تو خراب کر ہی رکھا ہے، تم اس کو روک کر اپنا جمعہ، اپنا خطبہ خراب مت کرو، بلکہ امام کی بات کو توجہ اور غور سے سنو۔ تو پھر یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے جس کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جلدی جاؤ؟ یہاں ذکر اللہ سے مراد یہی خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ ہے۔ خطبہ جمعہ میں ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ خطبہ جمعہ میں اللہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات سے جو نصیحت امام کرتا ہے اس کو سن کر اور اس کو سمجھ کر
اپنے دل میں جو بٹھائیں گے تو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اس میں یقیناً یہ بتایا جائے گا کہ اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے راضی کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق آپ کیسے ہو سکتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس بات کی کتنی فضیلت ہے، کس بات کا کتنا گناہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کرتا ہے، اللہ کے احکامات ہیں، جب آپ ان کو سنیں گے، دل میں بٹھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ کی یاد پختہ ہوگی، اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر اگلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ذکر کی طرف کہا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ چند آیات میں بار بار ذکر اللہ کی طرف اللہ توجہ دلا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم لوگ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس میں قرار دی؟ اللہ کے ذکر میں۔ کامیابی کے لیے لوگ مارے مارے دوڑے پھرتے ہیں، کامیابی کے لیے لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے بتایا، کامیابی چاہتے ہو فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ قرآن میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت میں کثرت کا حکم دیا گیا ہو کہ یہ بہت زیادہ کرو۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے۔ نماز ہے، نماز بہت زیادہ پڑھو، ایسا نہیں کہا گیا۔ روزے بہت زیادہ رکھو، کثرت سے رکھو، ایسا نہیں کہا گیا۔ ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، قد کثرت علی شرائع الاسلام، یہ 40 النووی کی آخری حدیث ہے۔ اے اللہ کے رسول، اسلام کی باتیں، اسلام کے احوال، اس کی صورتیں، اس کی عملی صورتیں، اس کے پہلو، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، تو یہ بہت زیادہ ہیں، تو مجھے یہ بہت زیادہ لگتے ہیں۔ ان صحابی کے کہنے کا مقصد یہ معلوم ہوتا تھا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی نہ چھوڑوں، اس کو بھی نہ چھوڑوں، اس کو بھی نہ چھوڑوں، یہ اس پر بھی بڑا بھرپور عمل ہونا چاہیے، اس رہنمائی پر بھی بڑا بھرپور عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت زیادہ ہیں، کیا کروں میں؟ تو آپ مجھے ایک جامع چیز بتا دیجیے، ایک کمپریہنسو چیز بتا دیجیے اسلام کے متعلق، جس پر میں عمل پیرا ہوتا رہوں۔ اور اس کا مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دیں، بس اسلام کے بارے میں کوئی ایک شارٹ کٹ سی چیز سیکھ لیں اور اسی پر ہی ان کی نجات ہو جائے۔ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فجر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حلال حرام کی تمیز کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وظیفے بڑے پوچھتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ سا وظیفہ بتائیں، سب کام بھی حل ہو جائے اور جنت بھی مل جائے۔ تو وہ صحابی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول کی زیادہ چیزیں ہیں، دلچسپی بھی ان کی زیادہ ہے، تو کوئی جامع ترین چیز بتا دیجیے۔ ظاہر ہے جو فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ، محرمات سے بچنے کے ساتھ کوئی جامع عمل میں کرتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ اس کی شرح اہل علم نے جو کی ہے بڑے کمال کی۔ انہوں نے کہا کہ زبان کے تر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری زبانیں ایک لمحے کے لیے بھی خشک ہوتی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری زبان خشک نہیں ہوتی۔ اگر یہ خشک ہو جائے تو یہ مصیبت ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ جو منہ میں اللہ تعالیٰ نے لعاب کا سسٹم رکھا ہے ہمارے، جو ہماری زبان کو تر رکھتا ہے، اگر کبھی جب کبھی کوئی شخص بہت زیادہ دوڑتا ہے یا سانس اس کا پھول جاتا ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نہ بندہ بات کرنے کے قابل، انتہائی بے چینی، اور زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی ہوتی، بندہ بات ہی نہیں کر سکتا کیونکہ سب کچھ خشک ہے۔ تو آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو، ایک لمحہ بھی۔
اب اللہ کا ذکر ہر وقت تو نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں جاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے. واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھتے تھے لیکن واش روم کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو یہاں پر تو یہ ہے کہ زبان تر رہنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر وہ صرف اور صرف زبان سے ادا ہونے والے کلمات نہیں ہیں. تسبیح، تقدیس، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے. دیکھیے سورۃ الجمعہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کس کو کہا؟ جمعہ کی نماز کو، جمعہ کے خطبے کو. نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، زبان کی جتنی عبادات ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی تعریف کرنا، ثنا بیان کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. غور و فکر اور تدبر کرنا اللہ کا ذکر ہے. قرآن کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر، زمین و آسمان کو دیکھ کر ان میں سے کسی چیز پر توجہ کرنا اور اللہ کی بڑائی کا قائل ہو جانا اور اللہ کی بڑائی میں بڑھ جانا، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ سب اللہ کے ذکر کی صورت ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی خوشی کی چیز دیکھی، اللہ تیرا ہی کرم ہے، بندہ تو اس لائق نہیں تھا. کوئی غم آیا، اللہ آپ ہی اس سے نجات دے سکتے ہیں، کوئی دوسرا نجات دینے والا ہے ہی نہیں. کوئی بہت پیاری چیز دیکھ لی، اللہ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے. کس قدر پاک ہے وہ رب کہ جس نے یہ چیز پیدا کی. کسی آدمی میں صلاحیت کوئی دیکھی جو پسند آئی، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ نے جو چاہا جس کو دے دیا. کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر صلاحیت کو حاصل کر لے. اس طرح سے ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا. کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ لیا تو اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور عافیت دی ہے، اور اس آدمی کے لیے بھی دعا کر دی. تو اللہ یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. ہم جب اپنے گھروں سے کہیں باہر سفر کرتے ہیں، بلکہ سفر کیا کرنا، گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ رہتا ہے نا کہ میرا ایک گھر بھی ہے، اس گھر میں ایک بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. کسی شاپ پر جائیں، کوئی خریداری کریں، تب بھی ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے. اگر شہر سے باہر سفر کریں تب بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ بھائی مجھے واپس جانا ہے، گھر ہے میرا، فیملی ہے میری. اگر کہیں دور ہوں تو بات چیت کرنے کا معاملہ کہ ان سے بات کرنی ہے. تو ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اپنی فیملی کو. اللہ کا جو ذکر ہے اصل میں وہ اللہ کی یاد ہے جو ہمیشہ ہمیں رکھنی چاہیے. اور اللہ کے ذکر کا یہ مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے جو وحی نازل کی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، اس پوری کی پوری وحی کا نام بھی ذکر ہے. اس پوری وحی کا نام ذکر ہے، ذکر اللہ ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی ذکر کہا ہے. سورۃ الطلاق آیت نمبر 10 میں قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے آپ لوگوں کی طرف ذکر نازل کیا رسول کی صورت میں، جو آپ کو بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ ذکر کیسے کرنا، ذکر کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں کثرت کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اپنے جمعے کو بہتر بنانا چاہیے. اپنے جمعے کو، جمعے کے خطبے کے لیے اور اس جمعے کی ایونٹ کے لیے اپنے آپ کو صبح سے ہی، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تیار رکھنا چاہیے. وقت پر امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے. انتہائی توجہ سے خطبہ سننا چاہیے. اور اگر ہم یہ کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ یقین دہانی ہے، گارنٹی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم یہ کر لو، اس طرح سے کر لو. جمعے کے متعلق یہ ذکر کی کیفیت تمہاری اگر ایسے بن جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب